واحد آئٹم ہے جو اب بھی اتنا سستا ہے، اس کے مقابلے میں مٹن یا بیف جو بہت مہنگے ہیں. تو آپ یہ تو صرف چکن کے حوالے سے کہ میں یہ ریٹ بتا رہا ہوں کہ ریٹ اب بھی بہت کم ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے. یہ کم ہے. امی نے کہا ہے کہ وہ کچن ہی کیا جس میں چکن نہ ہو. وہ عظیم آدمی آپ تو نہیں ہے. میں کیا کروں گا، آپ نے خود ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا. بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بیولڈر. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. لیکن اب ظاہر سی بات ہے اب بہت سارے کچنز میں چکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے، ہم بات کر لیتے ہیں. چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن چودھری اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. چودھری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی، میں سن رہا ہوں. اچھا، تو ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے. رمضان میں بھی ہم نے دیکھا اور ابھی بھی ہم جو پرائز دیکھ رہے ہیں 1000 کا نوٹ بس سمجھ لیں پورا جا رہا ہے 1 کلو چکن پہ. سو یہ کیا وجوہات کیا ہے، ذرا آپ ہمیں کچھ بتائیں، روشنی ڈالیں ذرا اس پہ. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرغی کا ریٹ، چکن کا ریٹ آج کوئی پچھلے 3 دن سے کچھ 50 سے 60 روپے کے جی پہ کم ہو گیا. اچھا، کم ہوا ہے. اور یہ پیرشیبل آئٹم ہے. ریٹ ڈیمانڈ سپلائی ہوتی ہے، ریٹ بڑھ بھی جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کچن میں جو ہے نا چکن گوشت نام کی چیز مہنگائی کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ گوشت یا پروٹین میں ایک واحد آئٹم ہے جو اب بھی اتنا سستا ہے، اس کے مقابلے میں مٹن یا بیف جو بہت مہنگے ہیں. تو آپ یہ تو صرف چکن کے حوالے سے کہ میں یہ ریٹ بتا رہا ہوں کہ ریٹ اب بھی بہت کم ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے. یہ کم ہے. لیکن جو صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے آج سے تقریباً اکتوبر 2022 سے جب سویابین پہ پابندی لگی تھی، میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سویابین کی پابندی بلا وجہ لگائی گئی. اگر اس کو آج بھی ختم کر دیں تو یہ مرغی کا چکن کا ریٹ نیچے آ سکتا ہے سلولی. لیکن 1.5 سال میں گورنمنٹ داروں نے کوئی بات نہیں سنی. سویابین پہ پابندی لگا دی، سویابین میل پہ ٹیکسز بڑھا دیے. جو یہاں پیرنٹ فلاک آتے ہیں چوزے کے، گرانڈ پیرنٹ آتا اس پہ ٹیکس بڑھا دیا. اس کی وجہ سے یہاں پولٹری جو ہے نا وہ تقریباً 40 سے 45% ڈکریز ہوگی. ہمارے بہت سارے بڑے بڑے فارمر جو ہمیں لیڈ کر رہے تھے اسلام آباد اور راولپنڈی، وہ تقریباً بند ہونے کے قریب چلے گئے، کچھ بند ہو بھی گئے. تو میری روز یہی درخواست ہوتی ہے کوئی نہ کوئی میڈیا پہ دیتا کہ خدارا ایک سویابین کی امپورٹ کی گورنمنٹ نے اجازت بھی دے دی، کابینہ نے بل بھی پاس کر دیا، اس کا قانون بھی بن گیا. اس کے باوجود ایک منسٹری میں ایک ڈی جی بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے ہماری فائل روک کے بیٹھی ہوئی. دوبارہ سے بتائیے گا، آپ کی آواز بریک ہو گئی تھی. کس نے فائل روکی ہوئی ہے؟ منسٹری آف انوائرمنٹ میں ایک ڈی جی ہے جن پاس آخری فائل پڑی ہے جہاں سے ہمیں لائسنس ملنے ہیں امپورٹ کرنے کی. جی ایم او سویابین امپورٹ کرنے کے لائسنس دے گی. وہ پچھلے 4 مہینے سے رکی ہوئی ہے، حالانکہ یہ قانون بن گیا، کیبنٹ ڈویژن نے پچھلی حکومت نے پاس کر دیا تھا. اس کے باوجود ہمیں وہ نہیں مل رہا. اچھا، تو اگر وہ آج ریلیز ہو جائے تو چودھری صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس میں ایک یہ مرحلہ آ رہا ہے جہاں پہ رکاوٹ ہے، تو آپ نے اس حوالے سے کوئی اوپر بات کرنے کی کوشش کی یا کسی اسٹیک ہولڈر سے؟ بیکاز اگر صرف آخری یہی ہرڈل رہ گیا، ہم تو سمجھ رہے ہیں نا اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن آپ کی گفتگو نے تو مسئلہ 99% حل کر دیا ہے کہ صرف یہ ایک منسٹری جو ہے وہ ایک مسئلہ یہ ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب سے یہ پابندی لگی ہے ہماری جو پروڈکشن یونٹ تھے وہ بند ہونا شروع ہو گئے اور وہ 45% تک کم ہو گئے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہم سلولی اس کو پروڈکشن بڑھا کے اس کو ریٹ کو واپس لے آئیں گے. تو یہ بتائیں نا، تو مسئلہ حل ہونے میں ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ آپ نے کتنی اب تک کوششیں کر لی ہیں اور کیا بات چیت اگر ہو رہی ہے؟ میرا خیال میں ہماری کوششیں یہ ہے کہ جتنی منسٹریاں تھیں، جو پرائم منسٹر تک، آرمی چیف تک، سب کے پاس جا چکے ہیں. مسئلہ حل ہو گیا جہاں تک کاغذی کارروائی ہوگی، لیکن آخری ایک رکا ہوا ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں کہ وہ جو اس کی امپورٹ کے لیے پرفارما ہوتا ہے
वो जो उन्होंने बनाया वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है, वो हमें प्राइवेट वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से ही रुका हुआ। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, रोज हमारी कहीं ना कहीं बात हो रही है, आज हो जाएगा लेकिन हो नहीं रहा। ओके चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि आपने ये बात की है कि सिर्फ एक ही तो मसला रह गया है, वी वुड लाइक टू कॉन्टैक्ट डीजी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और हम उनसे बात करने की ज़रूर आगे चल के कोशिश करेंगे कि पहले तो पाकिस्तान में यही पता नहीं चलता था ना कि महंगाई हो कहाँ से रही है, मसला कहाँ से आ रहा है। लेकिन जो पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने तो कह दिया है कि जी आप सोयाबीन आने दें और इस तरह फिर मरहलावार चीज़ें ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनका फीड में इस्तेमाल होता है और जब फीड जो है वो कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन। और वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह से जहाँ से अप्रूवल होने थे वो हो गए, लेकिन इसके बावजूद फाइल एक जगह फंसी हुई है। अब इससे क्या हो रहा है, ये अगर 2022 से सिचुएशन है तो फिर कीमतें तो बढ़ी जा रही है। वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन जब हम सोयाबीन आने लगेगी, फीड मिलने लगेगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता तलब रसद का जो फ़र्क है वो भी कम हो जाएगा और रेट को हम वापसी लाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। ये बड़ा कोई गंभीर सा मुझे मामला लगा जिस तरह वो बता रहे थे, लेकिन गंभीर से याद आया